محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے غربت کے باعث اپنی تعلیم کو ادھورا چھوڑ دیا تو شہر سے پھپھو کا فون آیا کہ میرے پاس آ کر پڑھو۔ ہم سب حیران تھے کیونکہ یہ وہی پھپھو تھی جو سال میں بس ایک بار گاؤں آتی تھی۔ شہر جا کر پڑھتے ہوئے 6 مہینے ہی ہوئے تھے کہ پھپھو نے میرا نکاح اپنی بیٹی سے کروا دیا۔ پھپھو امیر تھی، اماں ابا بھی خاموش رہے اور میں نے بھی حامی بھر لی۔ لیکن شادی کی رات مجھے پتہ چلا کہ پھپھو کی بیٹی تو پہلے ہی۔ غربت ایک ایسی دیمک ہے جو انسان کے خوابوں، امیدوں اور یہاں تک کہ اس کی مسکراہٹ کو بھی اندر ہی اندر چاٹ دے جاتی ہے۔ میں نے اس دیمک کو اپنے گھر کی کچی دیواروں، ابا کے پھٹے ہوئے جوتوں اور اماں کے پرانے دوپٹے میں رینگتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرا نام ساحر ہے اور میری کہانی اس دن سے شروع ہوتی ہے جب میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سنہرے مستقبل کا گلا گھونٹا تھا۔ میں بچپن ہی سے پڑھائی میں بہت زیادہ ہوشیار تھا۔ گاؤں کے چھوٹے سے سرکاری سکول سے لے کر کالج تک میں نے ہمیشہ پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ میری آنکھوں میں ایک خواب تھا، ایک بڑا افسر بن کر اپنے والدین کو اس غربت کی دلدل سے نکالنے کا خواب۔ لیکن جب میں نے یونیورسٹی میں داخلے کا سوچا تو حالات کی تلخ حقیقت نے میرے خوابوں کی گردن دبوچ لی۔ ابا کی کمر کھیتوں میں مزدوری کرتے کرتے جھک چکی تھی اور اماں کی آنکھوں کی بینائی سلائی کڑھائی کرتے کرتے کمزور ہو گئی تھی۔ گھر میں 2 وقت کی روٹی پوری کرنا محال ہو چکا تھا۔ ایسے میں شہر جا کر یونیورسٹی کی بھاری فیسیں ادا کرنا میرے لیے کسی ناممکن معجزے سے کم نہیں تھا۔ مجھے آج بھی وہ کالی رات یاد ہے جب میں نے اپنی تمام کتابوں کو ایک پرانے ٹرنک میں بند کر دیا تھا۔ اس رات میں بہت رویا تھا۔ میرے آنسو ان کتابوں کے صفحات پر گر رہے تھے جنہیں میں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں مزید نہیں پڑھوں گا بلکہ ابا کے ساتھ مزدوری کروں گا تاکہ گھر کا چولہا جل سکے۔ میرے اس فیصلے نے میرے اندر کے طالب علم کو مار دیا تھا، لیکن میں نے اپنے چہرے پر ایک جھوٹی مسکراہٹ سجا لی تھی تاکہ میرے والدین میری اس اندرونی موت کو نہ دیکھ سکے۔ میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا اور اپنی قسمت کو قبول کر لیا تھا کہ شاید میری زندگی انہی کچے راستوں اور مٹی کے گراؤندوں میں ہی گزرنی ہے۔ پھر ایک دن اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے ہماری زندگی میں ایک بھونچال برپا کر دیا۔ شہر سے پھپھو کا فون آ گیا۔ یہ وہی پھپھو تھی جو سالوں پہلے شہر کے ایک بہت بڑے اور امیر بزنس مین سے شادی کر کے ہمیں بھول چکی تھی۔ وہ سالوں میں شاید ہی کبھی کبھار گاؤں آتی اور جب بھی آتی تو ان کی بڑی سی چمکتی ہوئی گاڑی، ان کے قیمتی کپڑے اور ان کا مغرور لہجہ ہمارے کچے گھر کا مذاق اڑاتا تھا۔ وہ ہمارے غریب خانے میں چند گھنٹے گزارتی اور پھر ناک پر رومال رکھے واپس شہر لوٹ جاتی۔ ان کا فون آنا ہمارے لیے کسی حیرت کے جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ ابا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون سنا اور ان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ فون رکھنے کے بعد ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو بے بسی کے نہیں تھے بلکہ خوشی کے تھے۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا اور روتے ہوئے بتایا کہ ساحر بیٹا، تیری پھپھو نے تجھے شہر بلایا ہے۔ وہ تیری پڑھائی کا سارا خرچ اٹھانے کو تیار ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ تو ان کے پاس رہ کر اپنی تعلیم مکمل کریں۔ یہ سن کر میرے ذہن میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف میرے وہ مرے ہوئے خواب تھے جو اچانک زندہ ہو کر مجھے پکارنے لگے تھے، اور دوسری طرف پھپھو کا وہ مغرور چہرہ تھا جو مجھے ہمیشہ احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا تھا۔ میں نہیں جاننا چاہتا تھا، میں کسی کے احسان کے بوجھ تلے نہیں دبنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے اماں کو سجدے میں گر کر پھپھو کے لیے دعائیں مانگتے اور ابا کے چہرے پر ایک طویل عرصے کے بعد امید کی چمک دیکھی تو میں انکار نہ کر سکا۔ میری خودداری
نے میرے والدین کی خوشی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ میں نے اپنا بوسیدہ سا بیگ تیار کیا اور شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں علم حاصل کرنے جا رہا ہوں یا اپنی آزادی کا سودا کرنے۔ شہر پہنچ کر جب میں پھپھو کے گھر کے سامنے کھڑا ہوا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کوئی گھر نہیں بلکہ ایک عالیشان محل تھا، جس کے سامنے میرا وجود ایک حقیر سے کیڑے کے جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ قیمتی فانوس، ماربل کے فرش اور درجنوں نوکر چاکر، یہ سب میرے لیے ایک نئی اور خوفناک دنیا تھی۔ پھپھو نے میرا استقبال تو کیا، لیکن ان کی آنکھوں میں مجھے کوئی خلوص نظر نہیں آیا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو کسی شکاری کے چہرے پر اپنے شکار کو جال میں پھنستا ہوا دیکھ کر آتی ہے۔ انہوں نے مجھے ایک شاندار کمرہ دیا، مہنگے کپڑے دلوائے اور شہر کی سب سے بڑی اور بہترین یونیورسٹی میں میرا داخلہ کروا دیا۔ میں ان کی اس فیاضی پر حیران بھی تھا اور شکر گزار بھی۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں دن رات ایک کر کے پڑھوں گا اور ایک دن بڑا افسر بن کر ان کا یہ سارا قرض اور احسان چکا دوں گا۔ میں نے محفل کی محل کی اس مصنوعی زندگی سے خود کو کاٹ لیا۔ میرا دن یونیورسٹی میں گزرتا اور راتیں کتابوں کے ساتھ۔ اسی گھر میں پھپھو کی اکلوتی بیٹی نائلہ بھی رہتی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت لیکن اتنی ہی مغرور اور پر اسرار تھی۔ ایک ماہ میں میری اس سے بامشکل 2 یا 3 بار بات ہوئی ہوگی۔ وہ مجھے ایک حقارت بھری نظر سے دیکھتی اور منہ پھیر لیتی، جیسے میں اس کے گھر میں پلنے والا کوئی مفت خورا ہوں۔ مجھے اس کے اس رویے سے تکلیف تو ہوتی، لیکن میں خاموش رہتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں ایک غریب رشتہ دار ہوں جس کی حیثیت ان کے گھر میں ایک نوکر سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے اپنی تمام تر توجہ صرف اور صرف پڑھائی پر مرکوز رکھی، یہ جانے بغیر کہ میری تقدیر میرے خلاف ایک بہت بڑی اور خوفناک سازش بن رہی ہے۔ مجھے شہر آئے ہوئے تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ میری کلاسز سٹارٹ ہو چکی تھی۔ میں اپنے لیے بڑے خواب دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک شام پھپھو نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور فیصلہ کن تاثر تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر ایک ایسی بات کہہ دی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ انہوں نے کہا کہ ساحر، تم جانتے ہو میں نے تم پر کتنا خرچ کیا ہے۔ میں نے تمہیں اس کچرے کے ڈھیر سے نکال کر ایک شہزادوں والی زندگی دی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم میرے اس احسان کا بدلہ چکاؤ۔ میری دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، جی پھپھو، میں آپ کے احسانات کبھی نہیں بھول سکتا، بتائیں مجھے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں نے تمہارے والدین سے بات کر لی ہے، وہ راضی ہیں۔ اگلے ہفتے تمہارا اور نائلہ کا نکاح ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں کسی بم کے دھماکے کی طرح گونجے۔ نائلہ اور میں، زمین اور آسمان کا کیا میل! ایک کروڑ پتی عورت اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کا رشتہ مجھ جیسے 2 کوڑی کے غریب طالب علم سے کیوں کر رہی ہے؟ میرا دل و دماغ سن ہو گیا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، پھپھو جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں غریب لڑکا ہوں، میرے پاس تو اپنا کوئی گھر بھی نہیں۔ تو نائلہ مجھ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی، پھر وہ اس شادی کے لیے کیسے؟ پھپھو نے میری بات کاٹتے ہوئے ایک سرد لہجے میں کہا، میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں مانگی ساحر، میں نے فیصلہ سنایا ہے۔ تمہارے والدین نے حامی بھر لی ہے اور تمہیں بھی میری بات ماننی ہوگی۔ یہ احسانات جو میں تم پر کر رہی ہوں، ان کی کوئی قیمت تو چکانی پڑے گی تمہیں۔ میں اس رات اپنے کمرے میں آیا تو میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میرے ذہن میں سوالوں کا ایک نہ ختم ہونے والا طوفان برپا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ شہر کے اتنے بڑے بڑے اور امیر خاندانوں کے رشتے چھوڑ کر پھپھو نے مجھ غریب کا انتخاب کیوں کیا؟ نائلہ جیسی مغرور لڑکی
جو میرے پہلو سے گزرنا پسند نہیں کرتی تھی، وہ میرے ساتھ شادی پر کیسے راضی ہو گئی؟ کیا اس کے پیچھے کوئی گہرا راز ہے، کوئی ایسا سچ جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے؟ میرے اندر کا تجسس مجھے پاگل کر رہا تھا۔ میں نے فوراً سے ابا کو فون کیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں ان سے چیخ چیخ کر کہوں کہ مجھے اس جہنم سے نکال لیں۔ مجھے یہ امیروں کا کھیل سمجھ نہیں آ رہا۔ لیکن جب ابا نے فون اٹھایا تو ان کی آواز میں ایک عجیب سا غرور اور خوشی تھی۔ انہوں نے مجھ سے بات کرنے سے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا، ساحر پتر، تو نے تو ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ تیری پھپھو نے تیرا رشتہ مانگ کر ہم سب پر احسان عظیم کیا ہے۔ اب گاؤں میں کوئی بھی غریب ہمیں نہیں کہے گا بیٹا اب تو نے پھپھو کی ہر بات ماننی ہے۔ انہوں نے ہمیں زندگی بھر کے تانوں سے بچا لیا ہے۔ ابا کی ان باتوں نے میرے ہونٹ سی دیے۔ میں نے فون رکھ دیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے گلے میں کسی نے احسان کی ایک موٹی اور کانٹے دار رسی ڈال دی ہے اور مجھے ایک جانور کی طرح کھینچا جا رہا ہے۔ میں ایک پڑھا لکھا باشعور انسان تھا، لیکن اس وقت میں خود کو بکنے والا ایک غلام محسوس کر رہا تھا، جس کی بولی لگ چکی تھی، شادی کی تیاریاں ہو چکی تھیں، پورا محل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ شہر کے بڑے بڑے لوگ اس شادی میں شرکت کے لیے آ رہے تھے۔ میں نے ایک قیمتی شیروانی پہن رکھی تھی جو پھپھو نے مجھے لا کر دی تھی۔ لوگ مجھے دیکھ کر رش کر رہے تھے کہ دیکھو کس غریب کی لاٹری نکل آئی۔ لیکن میرے اندر کا کوئی حال نہیں تھا۔ میرے اندر ایک خوفناک بے چینی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا دل کسی نامعلوم خوف سے سکڑتا جا رہا تھا۔ جب میں نے نکاح نامے پر دستخط کیے تو مجھے لگا جیسے میں نے اپنے ڈیتھ وارنٹ پر سائن کر دیے ہیں۔ مجھے نائلہ کے چہرے کی وہ جھلک یاد آ رہی تھی جو میں نے نکاح کے وقت دیکھی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی یا شرم کی بجائے ایک عجیب سی زردی اور خوف تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی نہیں تھی بلکہ اس نے اپنی نظریں چرا لی تھی۔ وہ کیا راز تھا جو اس محل کی دیواروں میں دفن تھا؟ وہ کیا گناہ تھا جس کی قیمت چکانے کے لیے مجھے اس سونے کے پنجرے میں قید کیا جا رہا تھا؟ میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں میری دلہن میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے قدم منو بھاری ہو رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس دروازے کے اس پار آج رات مجھ پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے، اور وہ کیسا بھیانک انکشاف ہوگا جو میری اس نام نہاد سنہری زندگی اور میری خودداری کو ہمیشہ کے لیے راکھ کر دے گا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور اندر قدم رکھ دیا۔ کمرے کی بھاری اور گھٹن زدہ فضا نے جیسے میرا دم گھونٹ دیا۔ چاروں طرف سرخ گلابوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں اور مہنگے عطر کی خوشبو اتنی تیز تھی کہ میرے دل و دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں۔ یہ ایک خوابناک اور شاہانہ کمرہ تھا جسے کسی شہزادی کی شادی کی رات کے لیے سجایا گیا تھا، لیکن میرے لیے کسی مقتل سے کم نہیں تھا جہاں میری عزت اور میرے ضمیر کی بلی چڑھائی جانے والی تھی۔ میری نظریں اس بیڈ کی طرف اٹھی جہاں نائلہ عروسی جوڑے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، لیکن وہ دلہن کم اور ایک خوف زدہ مجرم زیادہ لگ رہی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اور منے بھاری قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ ایک مغرور اور امیر زادی کی طرح مجھے حقارہ سے دیکھے گی، لیکن جب میں اس کے قریب پہنچا تو مجھے اس کے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ رو رہی تھی اور اس کا پورا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ وہ نائلہ جو کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک تکبر ناشتا تھا، آج وہ اس طرح کیوں رو رہی تھی؟ میں نے کچھ دیر خاموشی سے اس کے رونے کی آوازیں سنی اور پھر ہمت جمع کر کے نرمی سے پوچھا، نائلہ کیا بات ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میری آواز سنتے ہی وہ ایسے پیچھے ہٹی جیسے میں نے اسے کوئی انگارہ چھو دیا ہو۔ اس نے اپنا
چہرہ اوپر اٹھایا تو میں لرز کر رہ گیا۔ اس کا سارا میک اپ آنسوؤں سے دھل چکا تھا، اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، اور ان میں ایک ایسا خوف تھا جو کسی موت کے قیدی کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے اور میرے سامنے گڑ گڑانے لگی، "ساحر، مجھے معاف کر دو، مجھ پر رحم کھاؤ، میں نے ایسا نہیں چاہا تھا، میری ماں نے زبردستی یہ سب کچھ کیا ہے۔" اس کے یہ الفاظ سن کر میرے دل و دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ میں نے حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں اس سے پوچھا کہ کیا مطلب تمہارا؟ کیا زبردستی کیا ہے پھپھو نے، اور تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ اس نے سسکیوں کے درمیان جو کچھ کہنا شروع کیا، اس نے میری زندگی تہ و بالا کر دی اور میرے پیروں تلے سے زمین ہی نہیں کھینچی بلکہ میری روح تک کو چھلنی کر دیا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کا پچھلے 2 سالوں سے کسی کے ساتھ تعلق تھا۔ اس نے محبت کے نام پر ایک ایسے شخص پر اندھا اعتبار کیا جس نے اسے دھوکہ دیا، اور جب اسے پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے تو وہ شخص اسے اس حال میں چھوڑ کر ملک سے فرار ہو گیا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرے دل و دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں، میرا سانس رک گیا اور مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں ایک ساتھ ہزاروں خنجر اتار دیے ہوں۔ میں ایک بت کی طرح کھڑا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اور میرے کانوں میں اس کے الفاظ کسی زہریلے سانپ کی طرح ڈس رہے تھے۔ وہ مزید بتا رہی تھی کہ جب ماں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی خاندانی عزت اور معاشرے میں اپنی ناک کٹنے سے بچانے کے لیے اس پورے ڈرامے بازی کی منصوبہ بندی کی۔ انہیں ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو غریب ہو، مجبور ہو، جس کے سر پر اس کے احسانات کا اتنا بوجھ ہو کہ وہ کبھی آواز نہ اٹھا سکے۔ اور پھر ان کی نظر مجھ پر پڑی، اور انہوں نے میری تعلیم کا بہانہ بنا کر مجھے گاؤں سے شہر بلایا، مجھ پر پیسوں کی بارش کی، میرے والدین کو احسانات کے جال میں جکڑا تاکہ جب وقت آئے تو مجھے اس گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے قربانی کا بکرا بنا سکیں۔ نائلہ رو رو کر کہہ رہی تھی کہ ساحر، میری ماں نے تمہاری غریبی کا فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ تم ایک شریف اور خوددار انسان ہو، لیکن انہیں لگا کہ دولت کے زور پر وہ تمہاری خوشی خاموشیوں کو خرید لیں گے تاکہ ان کی عزت بچی رہ جائے، اور میں دنیا کی نظروں میں ایک باعزت شادی شدہ عورت کہلا سکوں، اور میرا پیدا ہونے والا بچہ ایک جائز نام حاصل کر سکے۔ یہ سب سن کر میرے اندر ایک ایسا لاوا ابلنے لگا جس کی تپش نے میرے سارے احسانات اور تمام مجبوریوں کو جلا کر خاک کر دیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے بھینچا، میری آنکھوں سے خون چھلکنے لگا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری غریبی کا اتنا بھیانک اور گھناؤنا سودا کیا جائے گا۔ میری تعلیم، میرے خواب، میرے والدین کی خوشیاں، یہ سب ایک فریب تھا، ایک دھوکہ تھا، اور اس دھوکے کی قیمت میری غیرت اور میرا ضمیر تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کس طرح پھپھو مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، مگر اچانک ان کے رویے میں ایک مٹھاس آ گئی۔ وہ مٹھاس دراصل اس زہر کی تھی جو وہ مجھے پلانے والی تھی۔ مجھے اپنے بابا کا وہ خوشی سے چمکتا ہوا چہرہ یاد آ گیا جو یہ سوچ کر فخر محسوس کر رہے تھے کہ ان کے بیٹے کی قسمت بدل گئی ہے۔ مجھے اپنی ماں کی وہ دعائیں یاد آئیں جو وہ اس ظالم عورت کے لیے مانگتی تھی۔ میری رگوں میں خون کی جگہ آگ دوڑنے لگی۔ میں چند لمحوں کے لیے خاموش رہا، جیسے اپنے اندر ٹوٹتی ہوئی ہر چیز کی آواز سن رہا ہوں، اور پھر میرے اندر کا وہ سویا ہوا مرد جاگ اٹھا جسے انہوں نے ایک غریب اور بے بس کیڑا سمجھ رکھا تھا۔ میں نے پوری طاقت سے نائلہ کے بیڈ کے پاس رکھی ہوئی کانچ کی میز کو لات ماری، جو زوردار آواز کے ساتھ دیوار سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گئی۔ نائلہ چیخیں مار کر پیچھے ہٹی اور خوف سے کانپنے لگی۔ میں نے اپنی انگلی اس کی طرف اٹھائی اور ایسی گرجدار آواز میں بولا جو شاید میں خود بھی اپنی زندگی میں پہلی بار سنی تھی، تم اور تمہاری وہ مغرور ماں یہ سمجھتی تھی کہ تم چند ٹکوں کے عوض ساحر کی
غیرت خرید لوگی۔ تم نے میری غریبی خریدی ہے، میری غیرت نہیں۔ تم نے میرے والدین کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے، لیکن تم یہ بھول گئی کہ غریب انسان کی اس کے پاس اس کی عزت کے علاوہ کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ اپنی عزت کا سودا کبھی نہیں کرتا۔ میں تمہارے اس گناہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر کیوں اٹھاؤں؟ میں کیوں اس بچے کو اپنا نام دوں جو میری رگوں کا خون نہیں ہے؟ تم لوگوں نے میری شرافت کو میری کمزوری سمجھ لیا تھا۔ میں اسی وقت اس کمرے سے نکل کر پھپھو کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن میرا ضمیر مجھے اس غلیظ گھر میں ایک اور پل رکنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اپنے جسم پر موجود اس قیمتی شیروانی کو دیکھا جو پھپھو نے مجھے پہنائی تھی، اور مجھے اس سے گھن آنے لگی۔ میں نے غصے اور نفرت کی شدت سے اس شیروانی کے بٹن کھینچ کر توڑ دیے۔ میں نے کہا، یہ لو اپنی یہ دھن دولت اور اپنی یہ عزت، اپنی ماں کے پاس جاؤ اور کہنا کہ تم نے ایک غریب کو خریدا ضرور تھا، لیکن وہ بکنے سے پہلے ہی تمہاری اوقات پہچان گیا۔ میں نے پلٹ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ نائلہ پیچھے سے روتی رہی اور مجھے واسطے دیتی رہی کہ اگر میں چلا گیا تو اس کی ماں اسے جان سے مار دے گی اور معاشرہ اسے جینے نہیں دے گا۔ وہ میرے قدموں میں گرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میرے دل میں اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ جس انسان نے میری زندگی اور میرے خوابوں کو تباہ کرنے کی سازش کی ہو، میں اس کے آنسوؤں پر کیسے رحم کھا سکتا تھا؟ میں نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ پورا گھر خاموش تھا اور تمام مہمان جا چکے تھے۔ نوکر بھی اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ مجھے اس ماربل کے فرش سے وحشت ہو رہی تھی جو چند گھنٹے پہلے مجھے جنت کا راستہ لگ رہا تھا۔ میں سیدھا مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ چوکی دار نے مجھے اس حال میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن میری سرخ آنکھیں اور غصے سے کانپتا ہوا وجود دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے چپ چاپ گیٹ کھول دیا۔ میں جب اس منحوس گھر کی حدود سے باہر نکلا تو میں نے مڑ کر اس عالی شان محل کو دیکھا جو باہر سے روشنیوں میں نہا رہا تھا، لیکن اندر سے اتنا ہی غلیظ اور تاریک تھا۔ میں نے پوری نفرت سے اس گھر کی چوکھٹ پر تھوکا اور اندھیری سڑک پر چل پڑا۔ ٹھنڈی ہوائیں میرے جسم کو چیر رہی تھی، لیکن میرے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی اس کے سامنے یہ سردی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ میں نے سڑکوں پر دیوانوں کی طرح چلتا رہا۔ میرے ذہن میں ابا کا خوشی سے دمکتا ہوا چہرہ اور اماں کی دعائیں گونج رہی تھی۔ میں نے سوچ رہا تھا کہ جب میں اس حال میں گاؤں پہنچوں گا تو میرے والدین پر کیا گزرے گی، وہ جو اس خوش فہمی میں تھے کہ ان کے بیٹے کی خوش قسمت بدل گئی ہے۔ جب انہیں یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ ان کے بیٹے کو ایک بد کردار لڑکی کا شوہر بننے کے لیے خریدا گیا تھا تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ کیا وہ اس صدمے کو برداشت کر پائیں گے، یا وہ بھی اسی معاشرے کی طرح مجھے ہی طعنہ دیں گے کہ میں نے اتنی دھن دولت کو ٹھوکر کیوں مار دی؟ لیکن مجھے اس بات کا کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ اگر میں وہاں رک جاتا تو شاید ساری زندگی میں اپنے آپ سے نظریں نہ ملا پاتا اور ہر روز شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو ایک دلال سمجھتا۔ میرے اندر کا خوف اور احساس کمتری ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ مجھے اپنا مستقبل اندھیرے میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن میرے ضمیر کی روشنی اتنی تیز تھی کہ مجھے اس اندھیرے سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب میں کسی احسان، کسی ہمدردی اور کسی رشتے کے سائے میں نہیں جیوں گا۔ اب میں جو بھی کروں گا اپنے بل بوتے پر کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے پتھر کیوں نہ توڑنے پڑیں۔ میں گاؤں کی حدود میں داخل ہوا تو فجر کی اذان کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ یہ آواز میرے لیے کسی مرہم سے کم نہیں تھی جو میرے زخمی دل پر ایک عجیب سا
سکون طاری کر رہی تھی۔ میں سیدھا اپنے گھر کی طرف بڑھا۔ گاؤں کی اس کچی اور دھول بھری سڑک پر چلتے چلتے میرا ہر قدم اور ایک صدی جتنا بھاری محسوس ہو رہا تھا، اور صبح کی اولین کرنوں نے جب میرے کچے گھر کے صحن میں دستک دی تو میں ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ میرے والدین جو مجھے ایک رات پہلے کسی بادشاہ کی طرح رخصت کر چکے تھے، مجھے اس حال میں دیکھ کر جیسے پتھر کے ہو گئے۔ ابا کی آنکھوں میں جو چمک چند گھنٹے پہلے تک ستاروں کے جیسی تھی وہ یک لخت بجھ گئی، اور اماں کے لبوں پر کانپتی ہوئی دعائیں ایک نامعلوم خوف نے بدل گئی۔ میں نے انہیں سارا سچ بتا دیا کہ وہ جس ان کے بڑھاپے کی تمام امیدوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ جب ابا نے سنا تو ان کے بیٹے کو ایک ناجائز بچے کا باپ بننے کے لیے خریدا گیا تو ان کی کمر جیسے ٹوٹ گئی۔ وہ وہیں مٹی پر گر کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی، اور میں ان کے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر ایک ایسی آگ محسوس کر رہا تھا جو مجھے اندر ہی اندر بھسم کر رہی تھی۔ اماں نے اپنے بال نوچ لیے اور اس ظالم عورت کو بد دعائیں دینے لگی جس نے اپنی عزت بچانے کے لیے ہمارے غریب گھرانے کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کی تھی۔ گاؤں والوں نے جب اس بات کو بھنک پڑ گئی تو انہوں نے ہمدردی کی بجائے تانوں کے تیر برسانے شروع کر دیے۔ ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں کہ غریب کو اتنی بڑی دولت ہضم نہیں ہوئی اور اس نے اپنی قسمت کو خود لات مار دی۔ کوئی کہتا کہ لڑکے میں ہی کوئی کھوٹ ہوگا جبھی اتنے بڑے گھر سے نکال دیا گیا۔ لوگوں کی باتیں میرے سینے میں نشتر بن کر چبھتی تھیں، لیکن مجھے ان لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرا ضمیر مطمئن تھا کہ میں نے اپنی غیرت کا کوئی سودا نہیں کیا۔ میں نے اسی دن سے اپنے باپ کے ساتھ دوبارہ کھیتوں میں مزدوری کرنا شروع کر دی۔ میرے ہاتھ جن میں کتابیں اور قلم ہونے چاہیے تھے اب کدال اور درانتی پکڑ کر چھالوں سے بھر چکے تھے۔ پسینے میں شرابور ہو کر جب میں سخت اور بنجر مٹی کھودتا تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں اپنی غریبی اور اس احساس کمتری کی قبر کھود رہا ہوں جو مجھے شہر کے اس عالی شان محل میں محسوس ہوا تھا۔ سورج کی تپش میرے جسم کو جھلسا دیتی، لیکن میرے اندر کی آگ کے سامنے وہ تپش کچھ بھی نہیں تھی۔ دن گزرتے چلے گئے اور ہر گزرتا دن میرے اندر کی آگ کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ میں نے قسم کھا لی تھی کہ میں اپنی اس ذلت کا بدلہ کسی سے لڑ جھگڑ کر نہیں بلکہ اپنے کامیابی سے لوں گا۔ میں نے راتوں کی نیندیں حرام کر دی۔ دن بھر کھیتوں میں جانوروں کی طرح کام کرنے کے بعد جب رات کو میرا وجود تھکا ہارا بستر پر گرنے کے لیے ترستا تو میں مٹی کے تیل کے لیمپ کی مدھم اور کامتی ہوئی روشنی میں اپنی پرانی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتا۔ میری آنکھوں میں نیند کی شدید جلن ہوتی، مگر نائلہ کے کمرے کی وہ ذلت بھری رات اور پھپھو کے تکبر سے بھرے الفاظ مجھے سونے نہیں دیتے تھے۔ میں نے اپنے اندر کے ہر جذبے کو مار کر صرف ایک ہی مقصد کو اپنی زندگی بنا لیا تھا، اور وہ مقصد خود کو ثابت کرنا تھا۔ ایک اعلیٰ سرکاری افسر بن کر ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا تھا جنہوں نے مجھے ایک بکاؤ مال سمجھا تھا۔ اس طرح کئی مہینے گزر گئے۔ میری زندگی ایک مشین بن چکی تھی جس کا کام صرف محنت کرنا اور پڑھنا تھا۔ میرے آس پاس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے مجھے اس کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ میں نے خود کو ایک خول میں بند کر لیا تھا جہاں صرف میں تھا اور میری کتابیں تھیں۔ میرا ذہن ہر وقت ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے میں لگا رہتا تھا جو امتحانات میں پوچھے جانے والے تھے، اور میرا دل ہر وقت اس انتقام کی آگ میں جلتا رہتا تھا جو مجھے اس معاشرے سے لینا تھا جس نے میری غریبی کا مذاق اڑایا تھا۔ پھر ایک دن اچانک شہر سے گاؤں میں ایک ایسی خبر پہنچی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ کسی نے بتایا کہ میری وہ مغرور اور امیر ترین پھپھو جو کبھی زمین پر پاؤں نہیں رکھتی تھی، وہ کینسر کے آخری درجے کا شکار ہو چکی ہیں اور اب ہسپتال کے بستر پر موت کی ہچکیاں
لے رہی ہیں۔ یہ خبر سن کر مجھے ایک عجیب سا جھٹکا لگا۔ وہ دولت، وہ تکبر، وہ عالیشان محل، وہ نوکر چاکر، سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا اور قدرت نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جب ابا نے یہ خبر سنی تو ان کے دل میں پرانی محبت اور رشتہ داری کا احساس جاگ اٹھا۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا، جو ہوا سو ہوا، وہ تیری پھپھو ہے، خون ہے ہمارا، مرنے سے والے سے کیا دشمنی، تو ایک بار جا کر اسے دیکھ لے، شاید اسے سکون مل جائے۔ میں ہرگز وہاں نہیں جانا چاہتا تھا۔ میرے اندر کی نفرت مجھے اس عورت کی شکل دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی، جس نے میری زندگی کو ایک تماشا بنا دیا تھا، جس نے میرے خوابوں کو اپنے پیروں تلے سے روند ڈالا تھا۔ لیکن جب اماں نے بھی روتے ہوئے مجھے واسطہ دیا تو میں نے ان کی بات نہ ٹال سکا اور بوجھل قدموں کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر کا وہ سفر میرے لیے بہت کھٹن تھا۔ بس کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مجھے وہ تمام مناظر یاد آ رہے تھے جب میں پہلی بار بے شمار امیدیں لے کر اس شہر میں داخل ہوا تھا، اور پھر وہ رات جب میں لوٹا پھوٹا اور ٹوٹا ہوا واپس لوٹا تھا۔ آج اسی شہر میں دوبارہ جا رہا تھا، لیکن اس بار میرے اندر کوئی امید نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا کہ قدرت کس طرح ظالموں کو ان کی اوقات یاد دلاتی ہے۔ ہسپتال کی وہ لمبی اور سفید راہداریاں جہاں دوائیوں کی مخصوص بو پھیلی ہوئی تھی، میرے اندر ایک عجیب سی وحشت پیدا کر رہی تھی۔ جب میں اس وی آئی پی کمرے کے دروازے پر پہنچا تو مجھے اندر سے کسی کے رونے اور کرہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دھیرے سے دروازہ کھولا تو سامنے بیڈ پر پڑی اس ہڈیوں کے ڈھانچے کو دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ کیا یہ وہی پھوپھو تھی جن کے چہرے پر غرور ناشتا تھا، جن کی آواز سن کر بڑے بڑے لوگ تھر تھر کانپتے تھے؟ آج ان کے سر کے تمام بال جھڑ چکے تھے، ان کا چہرہ زرد اور وحشت ناک ہو چکا تھا، اور ان کی آنکھوں میں موت کا واضح خوف محسوس ہو رہا تھا، اور ان پاس کھڑے ہونے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اکیلی اس بستر پر اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے بیڈ کے قریب پہنچا تو اچانک انہوں نے ایک ایسی حرکت کی جس کی مجھے بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ وہ اپنی تمام تر بیماریوں اور کمزوری کے باوجود بیڈ سے نیچے گر پڑی اور میرے قدموں کو پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک ارب پتی اور مغرور عورت آج ایک غریب اور معمولی لڑکے کے قدموں میں پڑی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ قدرت کا یہ انتقام اتنا بھیانک اور عبرت ناک تھا کہ میری روح تک لرز گئی۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی کہ ساحر، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری غریبی کا مذاق اڑایا تھا، میں نے تمہاری معصومیت اور تمہارے والدین کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، اور میں اپنی بیٹی کے گناہ چھپانے کے لیے تمہیں قربانی کا بکرا بنانا چاہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے میری اوقات دکھا دی ہے۔ میری یہ ساری دھن دولت اور یہ سارا پیسہ مجھے موت کے منہ سے نہیں نکال سکتا۔ میری بیٹی کی زندگی تباہ ہو چکی ہے اور وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہے، اور میں اپنے کیے کی آگ میں جل رہی ہوں۔ بیٹا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، ورنہ میں قبر میں بھی سکون نہیں پاؤں گی۔ ان کی سسکیاں اور ان کے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ سچے دل سے پچھتا رہی ہیں، لیکن میرے دل پر لگے زخم اتنے گہرے تھے کہ ان کے آنسو ان زخموں کو بھر نہیں سکتے تھے۔ میں نے انہیں بازوں سے پکڑ کر اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ میرے چہرے پر کوئی جذبہ نہیں تھا، نہ غصہ تھا، نہ ہمدردی۔ میں صرف قدرت کے اس کھیل کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے ہانپتے ہوئے مجھے دوبارہ دیکھا اور کہا، بیٹا، میں جانتی ہوں کہ تم نے میری بیٹی کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا اور نہ ہی تم اس کے گناہ کا بوجھ اٹھانے کے پابند ہو۔ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تم نائلہ کو طلاق دے کر خود کو
اپنی زندگی سے جینے کا پورا تم حق رکھتے ہو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، طلاق دے کر اس عذاب سے چھٹکارا پالو۔ یہ الفاظ کہتے کہتے ان کی سانسیں اکھڑنے لگیں، مشینیں تیزی سے آوازیں نکالنے لگیں اور میرے ہی سامنے چند لمحوں کی تڑپ کے بعد ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے پتھرا گئیں اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور میں وہیں بت بنا کھڑا اس بھیانک منظر کو اپنی آنکھوں میں نقش ہوتا ہوا دیکھتا رہا تھا۔ کمرے میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی، اور وہ خاموشی جو موت کے بعد آتی ہے اور جس میں انسان کو اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ میں نے ان کے چہرے کو غور سے دیکھا، جس پر اب کوئی غرور نہیں تھا بلکہ موت کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ انسان کتنا بے وقوف ہے جو اس عارضی دنیا کی دولت اور طاقت پر اتنا غرور کرتا ہے کہ اسے دوسرے انسان کیڑے مکوڑے لگنے لگتے ہیں۔ ہسپتال کے عملے نے آ کر مجھے کمرے سے باہر نکال دیا اور میں چپ چاپ وہاں سے چل پڑا۔ میں نے ان کی آخری رسومات میں شرکت نہیں کی اور نہ ہی نائلہ سے دوبارہ ملنے کی کوشش کی۔ میرے ذہن میں پپو کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، میں نائلہ کو طلاق دوں، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ میں اسے طلاق دے کر اس ذلت دکھ سے آزاد نہیں کروں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ میں اسے اس کے حال پر چھوڑ دوں گا تاکہ وہ ساری زندگی اس رشتے کے بوجھ تلے گھٹ گھٹ کر مرتی رہ جائے، اور یہ احساس اسے ہمیشہ کھاتا رہے کہ اس کی اور اس کی ماں کی حرکتوں نے ایک غریب انسان کی زندگی تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اسے نہ تو اپنایا اور نہ ہی ٹھکرایا، بس اسے اس کی قسمت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا کر واپس اپنے گاؤں آ گیا۔ میرا دل اب بالکل پتھر ہو چکا تھا، مجھے اب کسی سے کوئی خاص امید نہیں تھی۔ پھپھو کی موت نے میرے اندر کے تمام بوجھ کو ہلکا کر دیا تھا۔ مجھے اب کسی سے کوئی گلہ نہیں تھا، میرا مقابلہ اب صرف اپنے آپ سے تھا۔ میں نے اپنے آپ کو گاؤں کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر لیا اور اپنا سارا غصہ، اپنی ساری تکلیف اور اپنا سارا انتقام اسی پڑھائی میں جھونک دیا، اور میں نے اعلیٰ سرکاری افسر بننے کے لیے مقابلے کی سخت ترین امتحانات کی تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ کوئی آسان طریقہ نہیں تھا۔ میرے پاس نہ تو شہر کے مہنگے ٹیوٹر تھے اور نہ ہی کوئی سہولیات، نہ ہی میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں شہر جا کر کسی اکیڈمی میں داخلہ لے سکوں۔ میں دن کو مزدوری کرتا اور رات کو کتابوں سے لڑتا۔ میری آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ چکے تھے، میرا جسم سوکھ کر کانٹا ہو گیا، لیکن میرے دل و دماغ میں صرف ایک ہی جنون سوار تھا کہ مجھے اس معاشرے کو دکھانا ہے کہ ایک غریب انسان صرف بکنے کے لیے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی تقدیر خود لکھ سکتا ہے۔ میں نے کئی بار فاقے کیے، کئی بار ایسا ہوا کہ میرے پاس کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو میں میلوں دور پیدل چل کر شہر کی پرانی کتابوں کی دکانوں پر جاتا اور وہاں کھڑے ہو کر گھنٹوں کتابیں پڑھتا، کیونکہ میرے پاس انہیں خریدنے کے لیے استطاعت نہیں ہوتی تھی۔ اور اس دکاندار نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا، لیکن میں اگلے دن پھر وہیں جا کر کھڑا ہو جاتا۔ یہ میری ضد تھی، اور یہ ضد ہی میرا سب سے بڑا ہتھیار تھی۔ میں جب گاؤں کے لوگ سو رہے ہوتے تھے تب میری کھڑکی سے مدھم سی روشنی باہر آ رہی ہوتی تھی، اور میری قلم کی آواز اس خاموشی کو چیر رہی ہوتی تھی۔ میرا ہر ایک لفظ جو میں کاغذ پر لکھتا تھا اور میری دلت کا جواب دیتا تھا، وہ میری غریبی کے خلاف میرا اعلان جنگ تھا۔ میرے والدین مجھے اس طرح پاگلوں کی طرح پڑھتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہوتے۔ وہ مجھ سے کہتے، بیٹا اپنی جان پر اتنا ظلم نہ کر، اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نکال دے گا۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ میرے اندر کی آگ مجھے رکنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ میں نے سالوں تک دنیا داری سے خود کو کاٹ لیا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی محفل، نہ کوئی خوشی، نہ میرا اوڑھنا بچھانا، صرف اور صرف میری کتابیں تھیں۔ میں نے
ہر اس مضمون کو گھول کر پی لیا جو مجھے میرے مقصد کے قریب کر سکتا تھا۔ سالوں کی اس گھٹن اور جان لیوا محنت نے مجھے کندن بنا دیا تھا۔ میرے ذہن میں وہ دن رات گردش کرتا رہتا جب میں ایک افسر بن کر شہر کے سب لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں گا جو مجھ پر ہنستے تھے۔ میں نے جب مقابلے کا وہ مشکل ترین امتحان دیا تو مجھے اپنے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ میری یہ سچی لگن اور میرے جھوٹے بہانے بنائے گئے تھے اور میرے بھائی کے قطرہ رائے گا نہیں جائے گا۔ امتحان کے دن جب میں کمرے امتحان میں بیٹھا تھا، میرے سامنے وہ پرچہ تھا جس میں میری قسمت کا فیصلہ ہونے تھا۔ میں نے جب قلم اٹھایا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنا جواب نائلہ اور اس کی ماں کے غرور کو دے رہا ہوں۔ میں نے اپنا سارا علم اور اپنی ساری محنت ان صفحات پر اتار دی۔ امتحانات کے بعد کا وقت میرے لیے بہت کٹھن تھا۔ ہر روز انتظار کی سولی پر لٹکنا پڑتا تھا، لیکن مجھے اپنے رب اور اپنی محنت پر بھروسہ تھا کہ پھر وہ ایک دن بھی آئے گا جس کا مجھے اور میرے بوڑھے والدین کو سالوں سے انتظار تھا۔ جب امتحانات کا حتمی نتیجہ آ گیا اور میں نے اخبار میں اپنا نام پورے ملک میں ٹاپ کرنے والوں کی فہرست میں سب سے اوپر دیکھا تو مجھے لگا جیسے وقت رک گیا ہوں۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے، لیکن یہ آنسو اس بار بے بسی اور ذلت کے نہیں تھے بلکہ فتح اور کامیابی کے تھے۔ میں اخبار ہاتھ میں لیے اور دیوانہ وار بھاگتا ہوا اپنے والدین کے پاس گیا، ان کے قدموں میں گر کر رونے لگا۔ ابا نے جب اخبار میں میری تصویر اور میرا نام دیکھا تو ان کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ وہ آج فخر سے سینہ چوڑا کر کے کھڑے تھے، کیونکہ ان کے بیٹے نے ثابت کر دیا تھا کہ سچی لگن اور محنت کے سامنے دنیا کی ہر دولت اور ہر سازش ناکام ہو جاتی ہے۔ گاؤں کے جو لوگ مجھے تانے دیتے تھے آج وہ سب مٹھائیاں لے کر میرے گھر مبارکباد دینے آ رہے تھے، لیکن میری نظروں میں ان سب کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں نے ایک معمولی غریب اور ٹھکرا دینے والا لڑکا اور بھی تھا اور عزت بھی تھی۔ حکومت کی طرف سے مجھے ایک بہت بڑا اور طاقتور عہدہ دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک شاندار سرکاری رہائش گاہ اور گاڑیاں بھی ملیں۔ جس دن میں نے اپنا یونیفارم پہنا اور شیشے کے سامنے کھڑا ہوا تو مجھے اپنے اندر وہ پرانا ساحر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا جو پھپھو کے محل میں ایک خوفزدہ اور دبا ہوا طالب علم تھا۔ آج میرے چہرے پر ایک ایسا وقار، ایک ایسا رعب تھا جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اپنی جنگ خود لڑتے ہیں اور اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے۔ میں نے اپنی منظر پا لی تھی اور میرا انتقام مکمل ہو چکا تھا، کیونکہ سب سے بڑا انتقام آپ کی کامیابی ہوتی ہے جو آپ کے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتی ہے۔ میں نے اپنے والدین کو گاؤں سے شہر بلوا لیا اور انہیں وہ تمام خوشیاں اور سہولیات دیں جن کے وہ حقدار تھے۔ میں نے اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کر دیا تھا اور اپنے ماضی کی اس بھیانک رات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن کے کسی تاریک کونے میں دفن کر دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نائلہ کس حال میں ہے اور نہ ہی میں جاننا چاہتا تھا۔ میں نے اسے اس کے حال پر اور خدا کے انصاف پر چھوڑ دیا تھا اور خود اپنی اس نئی اور کامیابی زندگی کے سفر پر نکل پڑا تھا جہاں مجھ پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی میرا غریبی کا مذاق اڑانے والا تھا۔ یہ سفر میری محنت، میری خودداری اور میرے صبر کا سفر تھا جس نے مجھے فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیا تھا اور مجھے یہ سبق سکھا دیا کہ انسان کی اصل قیمت اس کے کردار اور اس کے علم میں ہوتی ہے، نہ کہ اس کے کپڑوں اور اس کے بینک بیلنس میں۔ میں نے اپنے ماضی کو ایک بند کتاب کی طرح الماری میں رکھ دیا تھا اور اپنے حال کی خوبصورتی اور مستقبل کی درخشانی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کا سب سے کٹھن دور گزر چکا ہے اور اب کوئی بھی طوفان میری اس مضبوط اور مستحکم زندگی کو ہلا نہیں سکتا۔ لیکن انسان جتنا بھی طاقتور ہو جائے، قدرت کے فیصلوں کے سامنے وہ ہمیشہ بے بس رہتا ہے۔
اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ قدرت نے میرے لیے ایک اور امتحان سوچ کر رکھا ہے، ایک ایسا امتحان جو میرے تمام تر غرور اور میری تمام تر طاقت کو ایک لمحے میں مٹی میں ملا دینے والا تھا۔ مگر فی الحال میں اپنے اس فتح کے نشے میں تھا، اور مجھے اپنے ارد گرد موجود ہر ایک چیز حسین خواب کے جیسی لگ رہی تھی۔ وہ خواب جو میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا اور جسے حقیقت کا روپ دینے کے لیے میں نے اپنی زندگی کے کئی قیمتی سال قربان کر دیے تھے۔ یہ میری کہانی کا وہ حصہ تھا جہاں میں نے اپنے آپ کو ایک کمزور اور بے بس لڑکے سے ایک طاقتور اور با اثر انسان میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور مجھے اس بات پر بے حد فخر تھا کہ میں نے اپنا راستہ خود چنا اور اس پر چلتے ہوئے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میری یہ کامیابی ان تمام لوگوں کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ تھی جو سمجھتے تھے کہ غریب انسان کی کوئی بھی خواب نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ کبھی پورے نہیں ہو سکتے۔ میں نے انہیں غلط ثابت کر دیا تھا۔ میں اب ایک ایسی بلندی پر کھڑا ہوا تھا جہاں سے سب لوگ مجھے اور چھوٹے اور بہت حقیر نظر آ رہے تھے۔ میرا دل سکون اور اطمینان سے بھرا ہوا تھا، اور میں اپنی اس نئی زندگی کے ہر لمحے کو پوری طرح جی رہا تھا جو میں نے اپنی محنت اور اپنے خون پسینے سے کمائی تھی، اور اب میں فخر سے کہہ سکتا تھا کہ میں نے خود کو خود بنایا ہے، کسی کے احسان نے نہیں۔ 5 سال گزر چکے تھے اور کامیاب ڈگر پر زندگی میری چل رہی تھی۔ میں اپنے کام اور عہدے کی ذمہ داریوں میں اس قدر مگن تھا کہ ماضی کی کوئی پرچھائی میرے قریب تک نہیں بھٹکتی تھی۔ ایک دن مجھے سرکاری دورے پر اسی شہر میں جانا پڑا جہاں کبھی میں نے ذلت اور مجبوری کی راتیں گزاری تھیں۔ میری شاندار سرکاری گاڑی اس شہر کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ میرے آگے پیچھے پروٹوکول کی گاڑیاں تھیں، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ یہ سڑکیں، یہ گلیاں مجھے میرے ماضی کے ان زخموں کی یاد دلا رہی تھیں جنہیں میں نے بڑی مشکل سے بھلایا تھا۔ اچانک میری نظر سڑک کے کنارے کھڑے ایک 5 سال کے معصوم اور بے حد پیارے بچے پر پڑی جو میری گاڑیوں کے قافلے کو بڑی حسرت اور غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اور ایک عجیب سی چمک اور انتظار تھا جو نہ جانے مجھے چہرے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ میرے گارڈز فوراً سے باہر نکلے۔ میں نے انہیں روکا اور خود اس بچے کی طرف بڑھا۔ اس کے کپڑے سادہ لیکن صاف ستھرے تھے۔ میں نے اس کے پاس گیا اور اس پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ تم اتنے غور سے میری گاڑی کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھوں سے مجھے دیکھا اور اپنی توتلی زبان میں بولا، میں روز یہاں کھڑا ہو کر اپنے بابا جان کی راہ دیکھتا ہوں۔ میری ماں نے کہا تھا کہ تمہارے بابا ایک دن بہت بڑی گاڑی میں آئیں گے اور ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اور اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں جیسے ایک عجیب سی کسک اٹھ گئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تمہاری ماں کہاں ہے اور تمہارا گھر کون سا ہے؟ اس نے اپنے چھوٹی سی انگلی سے قریب ہی ایک چھوٹے سے خستہ حال مکان کی طرف اشارہ کیا۔ میرا تجسس مجھے اس مکان کی طرف لے کر گیا۔ میں نے اس بچے کی انگلی پکڑی اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ جب میں اس خستہ حال دروازے پر دستک دی تو اندر سے قدموں کی آہٹ آئی، اور جیسے ہی دروازہ کھلا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ نائلہ کھڑی تھی، لیکن یہ وہ نائلہ نہیں تھی اور جسے میں نے 5 سال پہلے دیکھا تھا، بلکہ یہ ایک عالیشان سرخ جوڑے میں ملبوس غرور اور تکبر سے بھرا ہوا چھوڑا تھا۔ اس کا سارا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ اس نے ایک سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر مشقت اور پچھتاوے کی جھریاں واضح تھیں۔ مجھے اپنے سامنے ایک اتنے بڑے سرکاری افسر کے روپ میں دیکھ کر وہ شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی۔
اس کی نظریں جھک گئی اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی۔ مجھے اس ایک لمحے میں عجیب سا ملال ہوا۔ میری انا کی تسکین نے مجھے 5 سال تک اندھا کیے رکھا۔ میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ پھپھو کی موت اور اس عالیشان محل کے بکنے کے بعد ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ نائلہ نے مجھ سے نظریں چرائیں اور اندر کی طرف بھاگنا شروع کیا، لیکن اس معصوم اور بچے نے میرا ہاتھ کھینچ کر کہا، بابا یہ میری ماں ہے، کیا آپ میرے بابا کو جانتے ہیں؟ اس معصوم کی پکار نے میرے گرد جمی نفرت اور انا کی برف کو پگھلا دیا۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے انتقام کی آگ میں ایک ایسے معصوم کو بھی سزا دی جس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میرا ضمیر جاگ اٹھا۔ میں نے سوچا کہ سچی کامیابی صرف عہدہ یا دولت حاصل نہیں کرنا، بلکہ درگزر کرنا اور کسی کی غلطی کو معاف کر دینا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس روتی ہوئی اس بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے ننھے ہاتھوں نے جب میرے گردن کے گرد گھیرا ڈالا تو میرے اندر کا سارا غبار دھل گیا۔ میں نے اسے چومتے ہوئے کہا کہ ہاں بیٹا، میں ہی تمہارا بابا ہوں، اور آج تمہیں اور تمہاری ماں کو اپنے ساتھ اس بڑے گاڑی میں لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ نائلہ اور یہ سب سن کر ممنون سی رونے لگ گئی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور اپنے ہاتھ گاڑی کی طرف لے کر جانے لگے۔ تو نے میں امتحان لیا اور میں سمجھ گیا تھا کہ طاقت کا اصل مطلب ظلم کا بدلہ ظلم سے دینا نہیں، بلکہ رحم اور لوگوں کو سہارا دینا ہے۔ میری اس معافی نے مجھے اندر سے ایک ایسا سکون دیا جو مجھے میری کامیابی اور میرے عہدے سے بھی نہیں ملا تھا۔ آج میں واقعی ایک کامیاب انسان بن گیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔